الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے اور اس کے اندر 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 31 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 57 ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں بیان فرمائی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سورت میں لقمان کی سوانح عمری بیان کی جائے، بلکہ ان کے نام سے صرف اس سورت کا نام جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت سورہ عنکبوت سے پہلے نازل ہوئی اور اس صورت میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے، اور مشرک اور کافر باپ دادا کی اندھی تقلید ترک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں جو دنیا میں یا خود عرب کے علاقوں میں پہلی مرتبہ اٹھی ہو اور لوگوں کے لیے نامانوس ہو۔ پہلے بھی جو لوگ علم اور عقل اور حکمت اور دانائی رکھتے ہیں وہ یہ باتیں کہتے تھے۔ چنانچہ تمہارے اپنے ہی ملک میں فرمایا کہ لقمان نامی حکیم گزر چکے ہیں جن کی حکمت اور دانش کے افسانے خود تمہارے ہاں بھی مشہور ہیں، اور جن کی ضرب الامثال اور حکیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتگو کے اندر نقل کرتے ہو، جس کا ذکر تمہارے شاعر اور تمہارے خطیب اکثر کیا کرتے ہیں۔ تو اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کس اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے۔ فرمایا کہ لقمان کے ساتھ جو حکیم کا لفظ لگایا جاتا ہے تو یہاں پر وہ طبیب کے معنی میں نہیں ہے۔ عام طور پر حکیم کو طبیب کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، لیکن لقمان حکیم جو کہا جاتا ہے تو یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ طبیب تھے، بلکہ حکیم سے مراد یہاں پر عقل اور دانش ہے۔ عقل اور دانش رکھنے والوں کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ حضرت لقمان عقل اور دانش رکھنے والے تھے، اس لیے انہیں حکیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کی عظمت سے ہوئی ہے کہ جو ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان فرمایا کہ 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق جو ہے وہ مومنین کا ہے جو اس قرآن کی اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسرا فریق کافروں کا ہے کہ جو اس کی آیات سن کر کے
بربنائے تکبر اور غرور منہ موڑ لیتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ نضر بن حارث ایک مشرک تھا جو تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا اور وہاں سے پھر پرانے بادشاہوں کے قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں اور اسی طریقے سے گانا گانے والی جو کنیزیں اور لونڈیاں ہوتی تھی انہیں وہ خرید کر کے لاتا تھا اور پھر اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں سناتے ہیں، قوم عاد کی اور قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ اور پھر ان گانے والی کنیزوں اور لونڈیوں کے ذریعے سے وہ کہانیاں جو ہیں وہ قصہ گو کے شکل کے اندر انہیں سنائی جاتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، دردناک عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ اور دوسری دلیل بیان فرمائی کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ وہ پہاڑ ہیں جن زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کر رہی ہوتی۔ اور پھر تیسری دلیل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات الارض ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے مخلوقات اور جاندار ہیں کہ جن کی شکلیں، جن کی رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انسان کے عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چیونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا اور بولتا چالتا انسان بنا سکے۔ اور چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، کہ وہ خالق کائنات آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمانی سے برستا ہے، اور پھر اس پانی سے جو پھل پھول اور غلہ جات اور جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں
ان کی تفسیر بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ہزاروں صفحات جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت و نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام درفشانی، ان کی خاموشی تفکر اور ان کے ارشادات موعظت اور نصیحت ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی وصیت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے انجام جو ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس کے بعد پھر لقمان حکیم کی نصیحت کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ آخرت کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا جائے، لیکن اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائیں۔ نماز کو کامل جو ہے اس کے وقت کے اوپر ادا کرو، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ نماز کو کامل طریقے سے وقت کے اوپر ادا کرو اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دو اور ہر شر اور برائی سے منع کرو، اور اس راستے کے اندر جو مصائب اور پریشانیاں اور ابتلاء اور آزمائش آئے تو اس کے اوپر صبر کرو۔ اور چوتھی وصیت میں بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ اور پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ جب چلو زمین کے اوپر تو چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز جو ہے اسے نیچے رکھو، گدے کی طرح بے ہنگم آواز نکالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے دلائل اور شواہد میں غور اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ توحیدی باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ کی بے حد و حساب خوبیوں اور اس کی صفات کو ایک حسین پیرائے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلمیں بنا کر اور 7 سمندر کی سیاہی بنا کر کے اور پھر اس کے بعد مزید اور 7 سمندر جو ہے ان کی بھی سیاہی بنا کر کے اللہ رب العزت کی تعریف اگر لکھنا شروع کر دی جائے تو قلم ختم ہو جائیں گے، جنگلات ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر حمد باری تعالیٰ ختم نہیں ہو سکتی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسانی بے چارگی کو بیان فرمایا کہ وہاں پر ہر انسان اپنی اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا ہوگا کہ یوم لا یجزی والد عن ولدی، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ لہذا دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اس لیے شیطان کے دھوکے کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان 5 مغیبات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔